لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. حکم صاحبان اور دیگر سامنے میرا موضوع ہے ساری مسلمان سامنے کرام وطن سے محبت، اپنے ملک و سرزمین سے قلبی لگاؤ اور دلیرہ تعلق ایک فطری امر ہے. جس طرح ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد کی محبت فطری اور قلبی ہوتی ہے، اسی طرح وطن کی محبت بلا تکلف ہوا کرتی ہے. جس سرزمین پر انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اس سرزمین سے اس کی یادیں کچھ ایسی وابستہ ہو جاتی ہیں جن کو وہ کبھی فراموش نہیں کرتا. خاص کر کے مسلمان جس کا دین اور مذہب ہی اسے وطن سے محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. دین اسلام وطن سے محبت اور اس سے وفاداری کا حامی ہے، اور حب الوطنی کو مسلم قوم کو اس کے نبی سے میراث کی ملی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مکہ مکرمہ سے کفار کی ظلم و زیادتی کی بنا پر ہجرت کر رہے تھے تو ایک بلند پیلے پر کھڑے ہوئے مکہ کی جانب ایک نظر ڈالی. آپ کا بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں اور اس کے پہاڑوں پر ندا کہتے ہوئے فرما رہے ہیں ما اطیبک من بلد واحبک الیہ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکت غیرک. اللہ کی قسم اے مکہ، اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے اس سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑوں. سامعین کرام، وطن کی محبت سے سرشار یہ کلمات آج کے نام نہاد محبان وطن کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ وطن سے محبت کرنا اسلام میں داخل ہے. جب آپ نے مدینہ کو اپنا وطن مسکن بنا لیا تو بارگاہ الہی میں دست بدبا ہوئے اے پروردگار، مدینہ کو ہمارے نزدیک ایسے ہی محبوب بنا دے جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن آج ہندوستان میں معاشرت پسند عناصر مسلمانوں کے حب الوطنی پر شک کرتے ہوئے انہیں خاندان وطن قرار دینے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں. وہ اپنے وقت سے پڑوسی ملک چلے جانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ناکارہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جتنی محبت اپنے وطن سے کرتا ہے اتنی کوئی بھی ہندوستانی وطن عزیز سے محبت نہیں کرتا ہے. سامعین کرام، مسلمانوں کے حب الوطنی کا اندازہ لگانا ہے تو پرانی تاریخ کو پڑھو، معلوم ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کی آپس سے لے کر موجودہ زمانے تک کی تاریخ ہماری قربانیوں سے بھری پڑی ہے. 1856 میں طلسم سراج الاخبار، 1885 میں منصور محمدی، اردو فارغہ اور خونخوار ہند جیسے اخباروں سے آزادی کی چنگاری کو بھڑکانے والے حسرت موہانی، مولوی حسن شوکت، عظیم اللہ خان سب مسلمان تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ آزادی کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلے ہر ایک بھی مسلمان کا تاریخ نکال رہا ہے. 1857 کی ناکام تحریک سے پہلے بھی جو جب انگریزوں سے ہوئی تھی اس کے علاوہ راستے میں مسلمان ہی تھے. 1885 میں مولوی پیرانی اور ان کے رفقا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف عالم میں بغاوت بدل کیا وہ سب مسلمان ہی رہے. علماء ذات کون تھے؟ وہ سب کے سب مسلمان تھے. 1857 کے بعد بھی سب سے پہلے انگریزوں سے لڑنے والے اور میدان کارزار میں جان دینے والے حضرت اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور ان کے رفقا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سید احمد شہید اور ان کے رفقا تھے. اور ان کے علاوہ آزادی ہند کے لیے جنگ لڑنے والے علماء کی لمبی فہرست نظر آتی ہے. چاہے وہ دیش کے رومان تحریک کے بانی شیخ الہند ہو یا مولانا حسین احمد مدنی، مظفر حسین ہو یا مولانا محمود الرحمن، تمام لوگ اپنے اپنے نام میں آزادی کی مضبوط کرنے نظر آتے ہیں. یہ تاریخ یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ڈاکٹر انصاری، پروفیسر تیماری، ڈاکٹر محمود الحسن، سعید احمد دہلوی، شیخ الہند دیوبندی وہ مجاہدین آزادی ہے جنہوں نے وطن کی آزادی کے خاطر اپنی جان قربان کی ہے. لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ وطن سے محبت نہیں ہے تو پھر وطن سے محبت کس چیز کا نام ہے؟ کیا اپنے ہی احمد کو گائے کے نام پر مارنا قبول رکھتی ہے؟ کیا دلتوں کا خیال حکومت کر دینا قبول رکھتی ہے؟ کیا اخلاق، نجیب، اخلاق، تنظیم اور دیگر مسلمانوں کا سلام قتل کرنا قبول رکھتی ہے؟ ایسی حکومتی تم کو مبارک حکومتی نہیں دہشت گردی ہے. بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھاؤ تو معلوم ہوگا کہ وطن عزیز کی آزادی کے خاطر مسلمان آگے نہ بڑھتے اور وطن عزیز کے بعد کے اندر آزادی کا جذبہ جوش پیدا نہ کرتے تو آج
ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد نہ ہوتا۔ سامعین کرام، ان کو وطن کی خدمت کرنا مسلمان کی پہچان ہے۔ وہ صرف اوپر وطن کا احساس نہیں کرتا بلکہ ان کی خدمت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کام کرتا ہے اور اس کی حفاظت میں اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ شاعر وطن کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہے، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے کہ وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ آخر مطلب رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں وطن کی محبت کو برقرار رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔